دم اور یہ جو پھونکنا ہوتا ہے، آیت الکرسی کا حصار کرنا ہوتا ہے، نظر بس سے جو بچتے ہیں لوگ، اس کے لیے مرچیں جلاتے ہیں، اس قسم کی چیزیں شرعی طور پہ اسلام میں اس کا کیا حکم ہے، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت زیادہ السلام علیکم سارے دوستوں، سننے اور دیکھنے والوں کو. دیکھیے، جو بخاری شریف ہے، ہم بنیادی طور پہ جس چیز کو شریعت کہتے ہیں، میں بڑے ادب سے اور معذرت کے ساتھ وہ کہہ رہا ہوں، وہ بنیادی طور پہ ہر مسلک کا اپنا ایک نقطۂ انداز ہوتا ہے سوچنے کا ٹو ورڈز حدیث اور ٹو ورڈز قرآن. لیکن انفارچونیٹلی ہم اس کو شریعت کا نام اس لیے دے دیتے ہیں کیونکہ شارع جو ہے یہ ایک راستے کا نام ہے. حدیث شریف میں، بخاری شریف میں جو دم کرنے کی ایک مثال ملتی ہے ہمیں، اور انہی مثالوں سے پھر یعنی کہ ایک پورا پیراڈائم ہم اس کو بنا لیتے ہیں. پھر اسی پیراڈائم سے ہم نیچے اس کی حدود کے اندر رہتے ہوئے باقی بات کو زمانوں کے اندر کھولتے یا بڑھاتے ہیں. کہ ایک صحابہ کا قافلہ تھا، کسی گاؤں گیا، تو وہاں پہ ان کے سردار نے یا ان گاؤں والوں نے ان کی کوئی خاطر تواضع نہیں فرمائی، تو ان لوگوں کو برا لگا کہ ہم لوگ مسافر ہے اور ہمارا کوئی زیادہ خیال نہیں کیا گیا. تو ان کے وہاں پہ سردار کو بچھو نے کاٹا، تو وہاں پہ ایک صحابی نے اس کو سورہ فاتحہ پڑھ کے اس جگہ جہاں کاٹا تھا دم کیا، اور وہ بچھو کا کاٹنا جو ہے وہ درست ہو گیا. اب یہ حدیث یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. اب اس میں اضافہ ہم جتنا بھی چاہیں کریں. مثال کے طور پہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابہ جب واپس آئے تو صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ کہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھا تو اس سے وہ ٹھیک ہو گئے، اور انہوں نے اس کے عوض ان سے بکریاں لی. یہ بخاری شریف ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ یہ دم تمہیں میں نے سکھایا تھا، اس لیے ان بکریوں میں میرا بھی حصہ ہے. سو اس سے دو چیزیں جو ہیں وہ واضح اور ثابت ہو گئی. ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ دم کسی بھی حیثیت میں، کیفیت میں ہو سکتا ہے جہاں تک کہ وہ بہت زیادہ حدود قیود کو پار نہ کرے. دوسری چیز یہ کہ دم کرنے والا اس کا معاوضہ جو ہے وہ لے سکتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگا. سو ہمارے ہاں یہ جو بزرگوں کی بزرگی کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کچھ نہ لیں اور ہمیں یہ سب کچھ کر کے دیں، میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی زیادہ غیر حدیث کا مزاج ہے جو کہ ہم نے پالا. اب دوسری بات آتی ہے کہ دم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا. طریقے تمام لوگوں کے الگ الگ ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو اگر خدا نہ خواستہ کسی کو سانپ یا بچھو کاٹے تو آپ ہسپتال جائیں گے. اب آپ کہیں کہ جناب بخاری میں کیونکہ وہ دم تھا اور اس کا علاج ہو گیا تھا تو میرے کاٹے پہ بچھو پہ علاج کیوں نہیں ہوگا، میں یہی کروں گا. میرے خیال میں یہاں پہ اب ہم حکمت سے خالی ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو دم کرنے والا ہے اس کی جو شخصیت ہے، اس کا جو لگاؤ ہے، اس کا جو اٹھان ہے، اس کا جو نسبت ہے، یہ سب چیزیں میٹر کریں گی. مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں، یہ آپ کے گھر میں بھی پانی آتا ہے اور خانہ کعبہ کے اندر زمزم کا کنواں جو ہے اس میں بھی پانی آتا ہے، دونوں کے اندر پانی ہے. لیکن زمزم کا جو پانی ہے یہ آپ کسی بھی پانی میں ملا دیں گے تو وہ زمزم بن جائے گا، یہ حدیث ہے. زمزم کا پانی کبھی بدبو نہیں دے گا، یہ حدیث ہے. زمزم کا پانی آپ کی آواز کو سنے گا اور آپ کی دعاؤں کو اللہ تک پہنچائے گا، یہ بھی حدیث ہے. زمزم کے پانی میں زنک اور گولڈ موجود ہے، سلور اور گولڈ موجود ہے، یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا. اب اس کے اوپر جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ آپ کے گھر کے نلکے کا پانی اور زمزم کے پانی میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے، حالانکہ دونوں پانی ہے. اب اس کی نسبت جو ہے وہ ایک نبی سے، اس کی والدہ کی دعا سے وہ چلتی آ رہی ہے اور وہ خانہ کعبہ تک پہنچی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے اس حضرت عبد المطلب نے اس کو ری ڈسکور کیا تھا. زمزم اس کے پہلے چھپ چکا ہوا تھا. اب یہ نسبتیں بڑی اہم ہیں، اس لیے وہ پانی جو ہے وہ بھی بڑا اہم ہے. اب یہ مختلف انداز ہم نے اپنائے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں کسی کو کہوں کہ اپنی خوبصورتی کے لیے مٹی کو منہ پہ ملو، ملتان کی مٹی جو ہے وہ بڑی زرخیز ہے، وہ ملو، تو آپ اس میں کوئی تذلیل نہیں فیل کریں گے. لیکن اگر کوئی شخص کسی ایسے طریقے سے دم کرے، مثال کے طور پہ گرم تیل میں پاؤں ڈال کے اس سے دم کرے، تو آپ کہیں گے یہ انسانیت کی تذلیل ہے. اللہ عالم آپ تذلیل کو کہاں پہ اور کس طرح سے دیکھتے ہیں. لیکن اگر کسی چیز سے آپ کو نفع ہو رہا ہے تو اللہ اور
अल्लाह के रसूल आपको उस नफा को लेने से नहीं रोकते। यही हसार, यही दम, यही अंदाज जो है ये और मज़ाहिब में भी मौजूद है, क्योंकि इस्लाम इन तमाम मज़ाहिब के रास्ते से गुजरता हुआ, इनकी विजडम को लेता हुआ, इनके कल्चर को अडॉप्ट करता हुआ, कुछ को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करता हुआ गुजरा और यहां तक आया है। मेरे ख्याल में हमें हतमी तौर पे ये फैसले नहीं करने चाहिए कि ये शिरकिया है और ये गैर शिरकिया है। अगर वो फायदे का है तो अल्लाह के रसूल ने और अल्लाह ने कहा कि आपको अगर दुश्मन से भी, मुशरिक से भी, काफिर से भी इल्म मिल रहा हो तो तुम उसको अपनी मिरास समझो।